جی ہاں، تراوی ایک ایسی عبادت جو رمضان الکریم میں خاص طور سے کی جاتی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے، ظاہر ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا کہ ہم اس سے اس کی مختلف مشارب کی رائے لیتے ہیں، مگر میں ہی نمائندگی کر کے پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی زندگی میں باجماعت اعلان تراوی جیسی نماز فرض ہوئی یا واجب ہوئی، یا اس آپ نے پڑھ کے دکھایا وہ سنت قرار پائی ہے؟ میں تھوڑی قدر ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کرتا ہوں. لفظ تراوی، اس لفظ کو دیکھیں، یہ لفظ جمع ہے یا واحد ہے؟ یہ جمع الجمع ہے. تو ترویہ اس کا مطلب ہوتا ہے 4 رکعتیں پڑھنا، اوکے. ترویہ. اس کے بعد چھوٹا سا آرام کرنا راحت سے. اگر 4 رکعتوں کے بعد 4 اور پڑھیں تو یہ ترویہ تین بن جاتا ہے. عربی میں تثنیہ بھی ہوتا ہے نا، واحد تثنیہ جمع. عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، 2 سے نہیں ہوتی. انگلش میں تو 2 کو بھی جمع کہتے ہیں، سنگولر اور پلورل. تو وہ ہوتا ترویہ تین، 2 ترویہ، یہ ہوتا 8 رکعت. تیسرا لفظ ہے تراوی، یہ کم از کم 12 پہ بولا جائے گا اگر خالی لفظی طور پہ بھی دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نماز حضور پاک علیہ السلام نے با جماعت 3 راتیں پڑھائی ہیں. اچھا. 3 راتیں، ایک رات کے وقفے کے ساتھ. چوتھی مرتبہ صحابہ کرام یہی انتظار میں بیٹھے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائیں گے گھر سے اور یہ نماز پڑھائیں گے. حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ روزے کے قریب کا وقت ہو گیا کہ اب سحری کہاں جائے گی؟ اگلے روزے میں. تو صحابہ کرام نے سحری کی اور اس کے بعد نماز میں آ گئے. تو نماز میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ آج وہ مبارک نماز پڑھانے نہیں تشریف لائے؟ فرمایا مجھے تمہاری آمد کا پتہ تھا. صحیح بخاری میں روایت ہے مجھے پتہ تھا لیکن میں نہیں آیا. کیوں؟ خشیت ان یکتب علیکم، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اوپر سے وہی اترے گی اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی یہ نماز اور تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اس لیے میں اس کو فرض قرار نہیں دلوانا چاہتا تھا. آپ جاؤ اور گھروں میں پڑھو. اس دن سے لے کر دور فاروقی تک صحابہ کرام گھروں میں تراویح پڑھتے رہے. صحیح، یعنی یہ بھی ایک سنت بھی ہوگی اور صحابہ کرام کی روش بھی ہوگی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کی جماعت کو لازمی قرار دینے کے لیے اعلان فرمایا کہ اب مسجد میں پڑھیں گے تراویح، جس نے بھی پڑھنی ہے. تو جب جمع کیا، صحابہ کرام نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی کہ امیر المؤمنین، نبی علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اجازت ملی رہی، آپ یہ نیا کام فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں. تو کہا اگر یہ پرانا کام ہوتا تو دلیل؟ فرمایا میں دلیل دیتا ہوں. جی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ جب حضور پاک نے فرمایا تھا چوتھے دن کہ آپ گھروں میں پڑھو تو میں تمہارے ساتھ 3 دنوں میں شریک تھا. آپ شریک تھے. حضور نے کچھ فرمایا تھا؟ فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ کہ جی فرمایا تھا خشیت ان یکتب علیکم، مجھے اس بات کا خدشہ اوپر سے وحی آئے گی اور آپ پر فرض ہو جائے گی، اس لیے گھروں میں پڑھو. تو کہا اب وحی اتر سکتی ہے؟ کہا اب تو ختم نبوت ہو گئی، اب وحی نہیں اترتی. کہا یہی تو اشارہ تھا حضور کا کہ جب ختم وحی ہو جائے، ختم نبوت ہے، اب اس کے بعد نیا حکم نہیں آ سکتا، تو پڑھنی مسجد میں چاہیے تھی. اس وقت اس خدشے سے روکا، اب وہ خدشہ ختم ہے، لہٰذا مسجد میں پڑھو. تو صحابہ کرام نے کہا کمال، آپ کا ذہن وہاں پہنچا جہاں ہمارا ذہن نہیں پہنچا. تو اس وقت سے لے کر آج تک تراویح ایسے چلی ہے. سنن نبی داؤد میں روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح مسجد کے لیے آنے لگے نا، تو مجمع کو دیکھا جو جمع ہو کر تراویح کے انتظار میں بیٹھا ہے. تو فرمایا اللہ اکبر، نور اللہ قبر عمر، اللہ حضرت عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، کما ینور مساجدنا، جس طرح اس شخص نے ہماری مسجد کو نمازیوں کے نور سے بھر دیا. تو یہ پھر اس ترتیب پر مسجد میں چلی. سبحان اللہ. اچھا، میرے ذہن میں باتوں سے ایک سوال نکلا. حضرت عمر فاروق محدث بھی ہیں، یعنی جی ہاں، الہامی جی ہاں. سلسلہ. تو یہ اس سے کنیکٹ اگر میں کروں کہ یہ چیز ان کے ذہن میں ایسے ڈالی جائے تو اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ حضرت عمر کے الہامی چیزوں میں بھی اس کو فقہا نے گنا ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ہماری کتابوں میں اسی طرح گنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے قطف الثمر فی موافقات عمر، یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کی ان باتوں کو اکٹھا کیا ہے جو موافقات بنی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کلام کے ساتھ. جو میں نے اس پر تتبع کر کے آیات ڈھونڈی ہیں تو 22 مقامات ایسے ہیں قرآن کریم کے جو بات حضرت عمر فرش پہ کرتے تھے، قرآن بن کے عرش سے آتا تھا. 22 مقامات کی 50 سے زائد آیات ہیں، 50 سے زائد آیات، مقامات 22 ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ بھی انہی میں ہے، کیونکہ اس پر ایک حدیث پاک بھی ہے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری جلد اول کتاب العلم کی روایت ہے، حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب میں آپ کا بھی ذکر ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا عمر مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور میں نے دودھ کا پیالہ پیا، اتنا پیا کہ میں بالکل سیر ہو گیا، پھر میں نے آپ کو دیا، پھر آپ نے دودھ کا پیالہ پیا، اتنا پیا کہ واہ واہ ہو گیا، آپ کے ناخنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ حضرت عمر نے یوں عرض کیا کہ فما اولتہ یا رسول اللہ، خواب آپ نے دیکھا، تعبیر بھی آپ ارشاد فرمائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم الدین، کہ عمر اس کی تعبیر علم سے ہے۔ تو علم کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کر پوری ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو چیز جو اللہ نے فرمایا نا لیظہرہ علی الدین کلی، کہ پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ وہ تمام ادیان پر اپنے دین کو غالب کر دے، یہ غلبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آ کر پورا ہوا ہے، کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ نے بھیجا تھا رسالت مآب کو جن مقاصد میں، وہ مقاصد کی تکمیل جو پوری ترتیب پر ہوئی ہے دور نبوت سے ہوتے ہوتے دور فاروقی میں آ کر ہوئی۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا اس کو بدعت تو نہیں کہیں گے، بدعت خیر میں تو نہیں آئے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں بدعت کی جو دو قسمیں بیان کر کے لوگ بدعت حسنہ اور سیئہ یا بدعت خیر جیسے آپ نے کہا، یہ ایسا نہیں ہے۔ بدعت کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگ لیتے ہیں۔ بدعت کہتے ہیں مخالف سنت کو، جو سنت کے اپوزٹ کام کیا جائے وہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے تراویح کے لیے فرمایا تھا نعمت البدع، اچھی بدعت ہے۔ اس حدیث کو پورا سمجھیں تو اس میں یہ لفظ نہیں ہے جو لوگ بتا رہے ہیں۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جملہ بولا ہے، محدث ابو شامہ کی کتاب الباعث اٹھا کر اس روایت کو دیکھیں، حضرت عمر نے فرمایا ان کانت البدعۃ فنعمت البدع، اگر تم اس کو بدعت سمجھو تو اچھی بدعت ہوگی۔ یوں نہیں کہا کہ اچھی بدعت ہے، ایک اچھی بدعت ایک بری بدعت ہے، یوں نہیں بنا۔ فرمایا اگر کوئی بدعت کہے تو اچھی بدعت ہوگی، لہذا کسی نے بدعت کہا نہیں ہے تو بدعت ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب دو سوال اسی سے اچھا اسی پر ایک جملہ ساتھ عرض کر دوں، جی علیکم بسنتی وسنت وسنت الخلفاء الراشدین۔ تو یہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں تو حضور نے اپنے کام کو بھی سنت فرمایا اور ان چاروں کے کام کو بھی سنت فرمایا۔ تو یہ حضرت عمر کا کام ہے تو سنت خلفاء میں سنت ہی بنتی ہے، بدعت نہیں بنتی۔ اب سنت رسول اور سنت خلفاء راشدین میں سے اس کی رکعت کا تعین کر کے مجھے بتائیں کتنی رکعت ہے؟ رائٹ، جہاں تک رکعت کی بات ہے، اس میں شروع میں نے لفظ تراویح، ترویحتین اور ترویحہ میں ایک اشارہ کیا تھا۔ رکعت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کتنی تھی، اس پر مختلف حضرات کی مختلف رائے ہے۔ میں آپ کو وہ پیش کر رہا ہوں جو 1000 سال سے زائد حضور کی مسجد میں پڑھی جا رہی ہے، اور وہ رکعتیں ہیں 20۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے سے دلیلیں تو ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس حضور پاک کے کزن، نبی پاک کے چاچا کے بیٹے، حبر حاضر الامہ، بہت بڑا نام ہے۔ تو حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ صلی رسول اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعتا والوتر، حضور پاک نے ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھائی اور اس کے بعد وتر پڑھائے۔ تو یہ لفظ 20 وہاں سے ثابت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جس پہ کلام ہے، بعض روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، تو ضعیف کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھیں۔ روایت میں اگر ضعف آ جائے تو مجھے بتائیں، جب بندہ بیمار ہو جائے اس کے ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر اور اطباء نہیں ہیں؟ تو جب روایت میں ضعف آ جاتا ہے تو محدثین کس کام کے ہیں؟ تو محدثین اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہر وہ حدیث جس میں راوی کی وجہ سے ضعف آ جائے تو دیکھا جاتا ہے اس مضمون کی کوئی دوسری روایتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر دوسری روایتیں مل جائیں تو یقوی بعضہ بعضا، اس کے مضمون کو ان سے ایک ساتھ ملا کر قوی ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے تو کیا امت اس پر اتفاق کر رہی ہے، اجماع سے روایت صحیح ہو جاتی ہے، یا اس سے کوئی فقیہ استدلال کر رہا ہے تو وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی ضعیف روایت ہو تو اس کے لیے اصول حدیث ہے، وَمِمَّا يُصَحِّحُ الْحَدِيثُ أَيْضًا أَمْلُ الْعُلَمَاءِ عَلَى وَفْقِهِ، کہ امت کے علماء کا ایک خاص طبقہ اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو وہ حدیث ضعیف سے صحیح کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح سمندر کا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، اس بارے میں بحث موجود ہے کہ کوئی صحیح روایت ہے، کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ ان روایات پہ ضعف ہے کہ جس میں سمندر کے پانی پاک کی بات ہے، لیکن ہم سمندر کا پانی پاک مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس پر اگر آپ کہیں تو میں پورے اصول حدیث کی وہ پڑھ کے سنا دوں، کوٹ کر لوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمندر کے پانی کے پاک کے لیے اس پر ایک اصول دیا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے استذکار میں لکھا ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ لما حکا عن الترمذی ان البخاری صح حدیث البحر هو الطهور ماؤه واهل الحديث لا يصححون مثل اسنادی ولكن الحديث عندي صحیح لان العلماء تلقوه بالقبول۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو سمندر کا پانی پاک ہے، حدیث میں هو الطهور ماؤه والحل میتته، کہ اس کا پانی پاک ہے، فرمایا یہ روایت تو لفظاً ضعیف ہے
لیکن ہم اس کو ضعیف نہیں مانتے. کیوں؟ کہ فقہا کی اکثریت اس پر اجماع کیے ہوئے ہے تو یہ صحیح ہو گئی ہے. تو اگر اس روایت پر کوئی اعتراض بھی کرے کہ لفظ 20 پر فلاں فلاں چھوٹے چھوٹے اعتراض، تو اس پر فقہا کی اکثریت حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چاروں اہل سنت والجماعت کے جو اعتراض طبقے کس ہیں، کو ہے؟ سنیں نا، چاروں اہل سنت والجماعت کے طبقے ہیں تو وہ چاروں 20 کے ہی قائل ہیں، بلکہ امام مالک تو 36 کے قائل ہیں. حضرت امام مالک کی جو 16 آگے نفلی ہیں، نوافل ہیں، اس کی ایک ترتیب ہے. 16 نوافل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں جو مکہ والے تھے نا، وہ ہر 4 رکعت کے بعد ایک طواف کرتے تھے، تو ہم 4 رکعت کے بعد 2 نفل پڑھ لیں گے. کیوں؟ وہ ایسے کرتے ہیں تو ہم ایسے، یعنی 20 سے کم کا کوئی قائل نہیں ہے. اوکے، تو اس ترتیب پر یہ 20 ہی رکھتے ہیں جو تراویحوں کی آ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان کیس اگر کوئی 20 سے کم پڑتا ہے تو وہ تراویح کاؤنٹ نہیں ہوگی؟ حضرت تراویح کاؤنٹ نہیں ہو رہی، نفل ہے، اس کی مرضی ہے، وہ پڑھے، ہم منع نہیں کرتے، نفل جتنی پڑھے، مسنونیت کا طریقہ 20 ہی. اور آپ نے کہا کہ لفظ تراویح بھی کم سے کم 12 ہوں گی، اس سے کم نہیں ہو سکتی. وہ لفظی معنی میں، لغوی معنی میں اگر دیکھیں تو 12 ہی بنتی ہیں کم از کم. اگر ہم دیکھیں تو زیادہ جتنا بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس لغوی معنی کو شریعت نے کیا لیا ہے؟ شریعت نے اس کو 20 لیا. خوبصورت. اور اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے؟ میں یہ کہوں کہ تراویح اگر آدھی رات کو یا فجر سے پہلے بھی ہو جائے تو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، وقت متعین کی بات ہے نا کہ اس وقت ہی پڑھنی چاہیے، اس حد تک تو نہیں ہے. لیکن تراویح کے لیے اتنی بات ضرور ہے کہ تراویح عشاء کے بعد اول وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور تہجد عشاء کے بعد آخر وقت میں پڑھی جاتی ہے. یہی فرق ہے. تو اسی لیے تراویح کو اگر تراویح کے وقت تک ہی پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے. اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو آپ اس کو اذان صبح سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. بہت خوبصورت. میرے پاس جو سوالات تھے بہت ہی خوبصورت اور آسن انداز سے آپ نے ان تمام سوالات کا جواب بھی دیا اور تبصرہ بھی فرمایا، بہترین ہو گیا. آخری اختتام میں نے خالی یہ سوال پوچھنا ہے، ظاہر رمضان الکریم کی انتہا کے اوپر عید کے معاملات شروع ہو جائیں گے، تو عید کے دنوں کے اوپر بھی اختلاف ہے، کوئی 3 کوئی 4، اس کے اوپر یہ مسئلہ کیا ہے، اس کو ذرا بیان فرماتے ہیں. عید الفطر پہ تو غالباً نہیں ہے، عید الاضحیٰ پہ ہے. قربانی کے دنوں میں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ جو ہے تو وہ 4 دن ہے، 3 نہیں ہے. ان حضرات سے پوچھیں کہ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جو ایام التشریق ہے وہ سارے کے سارے ایام الذبح ہیں. تو ایام تشریق یہ چوتھی عید کو جا کے پورے ہوتے ہیں، تو اس لیے چوتھی عید کی اثر تک ہم قربانی بھی کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس روایت میں صرف ضعیف ہونا نہیں ہے، اس پر کذاب راوی بھی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی کو ایسے ہی مان لیا جائے تو بھی ان حضرات کے یہ نظریے کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ایام التشریق میں جو تکبیرات تشریق شروع ہوتے ہیں وہ عید سے 1 دن پہلے شروع ہوتے ہیں. تو پھر ایک دن پہلے کا تو کوئی قائل نہیں ہے وہاں قربانی کا. تو اس لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، یہ تفسیر طحاوی کے اندر موجود ہے الجامع الاحکام میں. حضرت علی فرماتے ہیں ایام معلومات جو قرآن کہتا ہے تو اس سے مراد 3 ایام ہے. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 روز ہی سنے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسلک کی بنیاد ہے وہ اس طرح حضرت علی کے اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایات کی بنیاد پہ ہے کہ وہاں 3 دن کی تصریح ملتی ہے.